بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 18 جنوری 2025 ہے، یہ صبح کا وقت ہے۔ تو آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کس موضوع پہ میں بات کروں گی۔ تو موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب حالات جنگ میں ہیں؟ تو جی ہاں، ہم سب حالات میں جنگ میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم حالات جنگ میں ہیں یا ہم سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ حالات جنگ میں ہوتے تھے یا آنے والے بھی ہوں گے؟ تو جی، پہلے والے بھی حالات جنگ میں تھے، آنے والے بھی ہوں گے اور ہم بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جنگ تو وہ ہوتی ہے جو دو ملک کے درمیان لڑی جاتی ہے، جو کسی مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے، کوئی دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہے۔ تو ہم کیسے حالات جنگ میں ہیں؟ ہم تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج نمٹا رہے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے حالات جنگ میں ہے۔ اور جنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی جنگیں ہوتی ہیں جن میں ہم سب ہیں۔ ہمارے جو بہت بڑی بڑی جنگیں ہیں، روز معاش کی جنگ، تعلیم کے حصول کی جنگ، احساسات کی جنگ، رشتوں کی جنگ، ٹھیک ہے، دین اور دنیا کو سمجھنے کی جنگ، اپنے جذبوں کی جنگ۔ تو یہ ساری جنگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر شخص جو ہے نا، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی ٹائم پہ، کسی نہ کسی طرح سے ان جنگوں کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان جنگوں کو ان لوگوں یا ان چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کے خلاف اصل میں لڑنا چاہیے۔ تو پھر کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے آپ کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بڑھ نہیں رہے، وہ جو کسی بھی طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے تعلیم کی جنگ لڑ رہا ہے، اسے تعلیم، ایک لڑکی کی میں مثال دیتی ہوں کہ اسے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن وہ بولتی بھی نہیں ہے کہ مجھے اجازت دی جائے، یا اس کی کوئی شرائط بیٹھ کے طے کی جائیں کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرو گی تو اس کی یہ شرائط ہے۔ نہیں، وہ بس خود کو کہہ جا رہی ہے کہ کاش مجھے پڑھنے دیتے، مجھے اجازت مل جاتی، مجھے جانے دیتے، اس طرح نہیں۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ تو کیسے لڑی جائیں یہ جنگیں؟ کیوں لڑی جائیں؟ کون لڑے گا؟ جنگوں کے لیے تو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہر طرح کی جنگ کے لیے ساز و سامان چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ جو ہے نا، یہ جو جنگیں ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کی اپنی جنگیں ہیں، آپ کی ذات کی جنگیں ہیں۔ تو یہ جنگیں پھر لڑنی بھی آپ کو ہی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہی فرنٹ لائن کا سپاہی بننا پڑے گا، اور آپ کو ہی ان کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑے گا۔ ہاں، جب آپ ان جنگوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ مدد آئے گی، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو ان جنگوں کے خلاف لڑنے کا ساز و سامان مہیا کریں گے۔ ساز و سامان سے مراد کوئی آپ کو مورل سپورٹ دیتے گا، کوئی آپ کو فائنینشیل سپورٹ دیتے گا۔ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ جنگ جیت جاؤ گے، اور آپ جو ہے نا وہ اپنا نیک مقصد جس کی خاطر آپ یہ جنگ لڑ رہے تھے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب پہ اس کی مثال یہ ہے، اگر کوئی میرے سے پوچھے، میری زندگی میں بے تحاشا ایسی تعلیم کی جنگ آئی، احساسات کی جنگ آئی، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، تو وہ میں نے کیسے لڑی؟ تو میری زندگی کا تجربہ اور میرے اللہ کی رحمت سے میں نے لڑی اور وہ میں نے جیتی۔ لیکن آج تک میں نے کبھی اپنی کسی بھی جنگ کا جو فرنٹ لائن سپاہی تھا وہ میں نے کسی کو نہیں بننے دیا، چاہے وہ میرے ماں باپ تھے، چاہے وہ میرے اساتذہ تھے، چاہے وہ میرے سے جڑے کچھ اور لوگ تھے۔ میں نے ہمیشہ، اگر مجھے کسی نے کہا بھی نا کہ ہم آپ کے بہاف پہ یہ جنگ لڑیں، میں نے کہا نہیں، یہ میری جنگ ہے، مجھے لڑنی ہے، میں لڑوں گی، آپ لوگ میرے لیے صرف دعا کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ میں تو خیر بیکورڈ نہیں استعمال کروں گی، لیکن دنیا میں کیونکہ بیکورڈ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ زندگی کی بنیادی سہولیات نہ ہوں ان کو بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ تو میرا تعلق اس علاقے سے اور اس گھر سے جہاں پہ بیٹی کو گھر سے نکالنا، میں کہتی ہوں کہ گلی میں نکالنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، کھیتوں میں چاہے آپ اپنے والدین کے ساتھ کام کر لیں، لیکن باقی جرم تھا۔ تو میں نے اس تمام معاشرے کے ساتھ
صرف اپنے خاندان کے ساتھ نہیں، معاشرے کے ساتھ یہ جنگ لڑی کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، مجھے کچھ سیکھنا ہے. تو میں نے وہ جنگ اپنی لڑی اور میں نے وہ جیت کے دکھائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں کہ میں کہاں پہ ہوں. ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اپنے حق کی، سچ کی جنگیں ضرور لڑیں، لیکن کوشش کرنا کہ ان جنگوں میں کسی کا دل نہیں توڑنا. کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑے رہیں، تو پھر کامیابیاں جو ہے وہ آپ کا مقدر بنیں گی اور آپ زندگی کی ہر جنگ جیت جاؤ گے. تو پھر وہ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آپ میں سے بھی جس کی جو بھی جنگ ہے، وہ معاشیات کی ہے، وہ تعلیم کی ہے، وہ احساسات کی ہے، وہ رشتوں کی ہے، تو آج بیٹھ کے وہ لکھیں اور سوچیں کہ کیا میں وہ جنگ لڑ رہا ہوں یا لڑ رہی ہوں. اگر لڑ رہا ہوں یا لڑ رہی ہوں تو مقصد میرا کیا ہے، کیا میں صحیح سے لڑ رہا ہوں یا لڑ رہی ہوں. کیا مجھے اگر نہیں لڑ رہے تو پھر اپنی جنگیں لکھیں اور دیکھیں کہ وہ جنگ میں نے کس کے خلاف لڑنی ہے، کیسے لڑنی ہے، کب لڑنی ہے، کیوں لڑنی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اگر مثبت جنگیں لڑیں گے، لڑنا چاہیں گے، اپنے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے لیے آواز اٹھائیں گے، تو آپ بھی جیت جائیں گے. اور اپنے لیے جب آپ آواز اٹھانے کے قابل بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے سے جڑے بہت سے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کے قابل بن جاتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا موضوع آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.